अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब काफ़ियतुन्नहव। और उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हर आने वाली किताब का फ़ायदा आपको पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करते ही पहुंच जाए। तो कुछ इबारत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इअराबुल मुल्हक़ बिल मुसन्ना युअरबु इस्नानि व इस्नतानि इअराबल मुसन्ना वकज़ा युअरबु किला व किल्ता इअराबल मुसन्ना इज़ा उज़ीफ़ा इला ज़मीरिन मिस्ल جاء الرجلان كلاهما والمرأتان كلتاهما ورأيت الرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما ومررت بالرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما فإن أضيف إلى غير الضمير أعرب إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا مثل جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے سبق میں ہم نے تثنیہ کا اعراب بیان کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ جمع مذکر اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بیان کیا تھا۔ یعنی اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ اسماء جن اسماء پر اعراب بالحروف آتا ہے ان اسماء کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج صاحب کتاب مثنی اور جمع مذکر سالم کے ملحقات کو بیان کریں گے کہ جس طریقے سے تثنیہ کا اعراب بالحروف ہوتا ہے ویسے ہی تثنیہ کی طرح ملحق بالمثنی کا اعراب بھی، یعنی تثنیہ سے جو اسماء ملحق ہیں ان کا اعراب بھی اعراب بالحروف ہوتا ہے۔ ایسی جس طریقے سے جمع مذکر سالم کا اعراب بالحروف ہوتا ہے ایسے ہی ملحق بجمع المذکر سالم کا بھی اعراب بالحروف ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ملحق بالمثنی کا اعراب اور ملحق بجمع المذکر سالم کا اعراب آج کے سبق میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں یعرب اثنان و اثنتان اعراب المثنی، اثنان اور اثنتان ان دونوں کو مثنی کا اعراب دیا جاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے بچوں، ایک تثنیہ حقیقتاً ہوتا ہے، ایک ملحق بالمثنی ہوتا ہے۔ حقیقتاً تثنیہ تو وہ ہوتا ہے جو صورتاً اور معنن دونوں طریقے سے تثنیہ ہو۔ صورتاً تثنیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مفرد کے آخر میں الف نون لگا دیا گیا ہو، اور معنن تثنیہ کا مطلب یہ ہے کہ دو ہونے کا اس کا معنی بھی آتا ہو۔ اور اگر کہیں پر صورتاً تثنیہ نہیں ہے، معنن تثنیہ ہے اور صورتاً مفرد ہے، تو معنن تثنیہ ہے تو اس کا اعراب بھی تثنیہ کا اعراب ہوگا، یعنی ملحق بالمثنی وہ بھی کہلائے گا۔ ایسے ہی کوئی صورتاً تثنیہ تو ہے اور معنن تثنیہ بھی ہے، یعنی تثنیہ کا معنی بھی ہے اور صورتاً بھی الف نون لگا ہوا ہے، لیکن اس کا کوئی مفرد ہی نہیں ہے۔ حقیقتاً مثنی وہ ہے جس کے مفرد کے آخر میں الف نون لگا دیا گیا ہو۔ تو ایسا اسم بھی جو صورتاً اور معنن تثنیہ ہو، یعنی تثنیہ کا معنی بھی ہو اور صورتاً الف نون بھی لگا ہو لیکن مفرد کے آخر میں نہ لگا ہو، تو ایسا اسم بھی ملحق بالمثنی کہلائے گا۔ لہذا اثنان اور اثنتان یہ بھی ملحق بالمثنی ہوں گے، کلا اور کلتا یہ بھی ملحق بالمثنی ہوں گے۔ اثنان و اثنتان دیکھو الف نون بھی لگا ہوا ہے آخر میں اور ان کا معنی بھی تثنیہ کا ہے، دو کا ہے، اس لیے یہ حالانکہ تو یہ بھی حقیقتاً ابھی بھی تثنیہ نہیں ہوئے کیونکہ مفرد ان کا نہیں ہے، مفرد کے آخر میں الف نون نہیں لگایا گیا ہے۔ بات سمجھائی؟ اس لیے یہ ملحق بالمثنی میں شامل ہے۔ ایسے کلا و کلتا یہ ان دونوں کا معنی تو یہ اچھا کلا جو ہے وہ مفرد کے اعتبار سے تو دیکھو مفرد ہے، لفظ کے اعتبار سے صورت کے اعتبار سے مفرد ہے اور معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہے، یعنی یہ تثنیہ ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دو ہی کا معنی دیتے ہیں۔
اور صورت کے اعتبار سے چونکہ ان میں نون ہے نہیں لگا ہوا، اس لیے صورت کے اعتبار سے یہ مفرد ہیں، تو یہ بھی ملحق بالمثنیٰ میں آئیں گے۔ ان کا اعراب کیا ہوگا؟ بہرحال اسنان اور اسنتان کا اعراب مثنیٰ کا اعراب ہے۔ ایسی صاحب کتاب فرماتے ہیں وَقَذَا يُعْرَبُ كِلَا وَكِلْتَا اعراب المثنیٰ، ایسے ہی کلا اور کلتا کو بھی مثنیٰ کا یعنی تثنیہ کا اعراب دیا جاتا ہے۔ کب دیا جاتا ہے ان کو تثنیہ کا اعراب؟ اذا اضیف الى ضمیر، یہ کلا و کلتا کے لیے شرط ہے، یعنی کلا و کلتا کا اعراب تثنیہ تب ہوگا، اعراب مثنیٰ تب ہوگا جب ان کی اضافت ضمیر کی جانب ہو۔ نمبر ایک، ان کی تو اضافت ہی ہوگی، یہ بغیر اضافت کے استعمال ہی نہیں ہوتے، یہ لازم اضافت ہیں کلا اور کلتا۔ دوسری چیز یہ کہ اضافت ضمیر کی جانب بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر کی جانب بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا تثنیہ کا اعراب ہوگا تبھی جبکہ اضافت الی الضمیر ہو، کیونکہ اگر اضافت الی الظاہر اگر ہے تو اب ان کا اعراب تثنیہ کا اعراب نہیں رہے گا، یعنی حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب اور جزم میں یا کے ساتھ نہیں رہے گا ان کا اعراب، بلکہ اگر اس میں ظاہر کی طرف یہ مضاف ہوئے تو ان کا اعراب اس میں مقصور کا اعراب ہو جائے گا۔ اور اس میں مقصور کا اعراب بچوں آپ جانتے ہیں، جیسے موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، حبلہ ہے، ان کا اعراب یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے اور اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ ایسی کلا اور کلتا کا اگر اس میں ظاہر کی طرف یہ مضاف ہو گئے تو تینوں حالتوں میں ان کا اعراب تقدیری ہو جائے گا، حالت رفعی میں تقدیری، حالت نصبی میں بھی تقدیری اور حالت جری میں بھی تقدیری۔ اور وہ حرکات مقدرہ جو ہوں گی وہ کس پر ہوں گی؟ الف پر، کیونکہ ان کے آخر میں کلا کے آخر میں اور کلتا کے آخر میں کیا ہے؟ الف ہے، اور الف وہ صالح اعراب نہیں ہے، یعنی کسی بھی حرکت کو قبول نہیں کر سکتا ہے وہ، اس لیے اعراب متعذر ہو جائے گا، اس لیے تقدیری ہوگا اعراب۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں اذا اضیف الی ضمیر، مثنیٰ کا اعراب ان کا تب ہوگا جبکہ یہ ضمیر کی طرف دونوں مضاف ہوں، جیسے جاء الرجلان کلاہما، دیکھو کلاہما ضمیر کی طرف مضاف ہیں، والمرأتان کلتاہما، تو مرأتان یہاں پر المرأتان مؤکد ہے، مؤنث ہے، اس لیے کلتاہما اس کے لیے مؤنث لے کر آ گئے۔ اس سے اشارہ صاحب کتاب نے اس بات کی طرف کر دیا کہ کلا کا استعمال مذکر کے لیے ہوتا ہے اور کلتا کا استعمال مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ یہ حالت رفیع کی مثالیں دیں۔ حالت نصبی میں جیسے رأیت الرجلین کلیہما، تثنیہ کا اعراب ہو گیا نا، حالت نصبی اور جری میں یا معقل فتح کے ساتھ ہوتا ہے تو کلیہما، والمرأتین کلتیہما اعراب ہو گیا، تو تثنیہ کا اعراب دکھا دیا۔ ومررت بالرجلین کلیہما والمرأتین کلتیہما، یہ حالت جری کی مثالیں، تو کلیہما اور کلتیہما دونوں کا اعراب حالت جری میں بھی یا معقل فتح ہے جو کہ تثنیہ کا اعراب ہے۔ مانا ہے میرے پاس دونوں مرد آئے اور دونوں عورتیں آئیں، رأیت الرجلین کلیہما والمرأتین کلتاہما، میں نے دونوں مردوں کو دیکھا اور دونوں عورتوں کو دیکھا۔ مررت بالرجلین کلیہما والمرأتین کلتیہما، میں دو مردوں کے پاس سے گزرا اور دو عورتوں کے پاس سے، دونوں عورتوں کے پاس سے گزرا۔ اب وہی جو اذا اضیف الی ضمیر کی جو شرط لگائی تھی وہ قید احترازی تھی، چونکہ اب اسی کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى غَيْرِ الضَّمِيرِ، اگر ان دونوں یعنی کلا اور کلتا کی اضافت غیر ضمیر کی جانب کر دی جائے، یعنی اس میں ظاہر کی جانب کر دی جائے، اعرب اعراب الاسم، اسم المقصور، تو ان دونوں کا اعراب اسم مقصور ہوگا۔ اور اسم مقصور کا اعراب کیا جانتے ہیں آپ بچوں؟ یعنی اعراب تقدیری، کس طور سے ہوگا؟ بحرکات۔ اب ان کا اعراب بالحروف نہیں رہے گا بلکہ اعراب بالحرکات ہو جائے گا، اور وہ بھی حرکات بحرکات مقدرہ، ایسی حرکات کے ساتھ اعراب ہوگا جو حرکات مقدر ہوں گی علی الالف، الف پر، رفع و نصب و جرہ، یعنی حالت رفع میں بھی، حالت نصبی میں بھی اور حالت جری میں بھی۔ مثال جیسے جاء کلا الرجلین، تو کلا الرجلین حالت رفع میں دیکھو کہیں پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر تو کلا الرجلین وکلتا المرأتین، رأیت الکلا الرجلین، تو حالت نصبی میں بھی ہے تب بھی وہی رہا جو حالت رفعی میں تھا کلا،
ऐसे किल्तल मरअतैन हालत नस्बी में भी है, राइतो का मफूल भी है, हालत नस्बी में भी है, लेकिन किल्ता ही रहा। मररतु बिकिलर रजुलैन व किल्तल मरअतैन, तो हालत जर्री में भी वही रहे। तो तीनों हालतों में यहाँ पर अलिफ पर हरकत मुक़द्दर हैं। पहली हालत में जा किलर रजुलैन में किला के अलिफ पर और किल्ता के अलिफ पर हरकत रफ़ा मुक़द्दर है, यानी ज़म्मा मुक़द्दर है। और दूसरी सूरत में यानी रायतो किलर रजुलैन व किल्तल मरअतैन में किला और किल्ता पर हालत नसबी में हरकत मुक़द्दर है, यानी ज़म्मे वो नसब की। व मररतु बिकिलर रजुलैन व किल्तल मरअतैन में यहाँ पर कसर की हरकत मुक़द्दर है। वकिला व किल्ता इस्मान मुलासिमान लिल इज़ाफ़ा, मैंने आपको बताया था कि किला और किल्ता का इस्तेमाल हमेशा इजाफत के साथ होता है। ये दोनों ऐसे इसम हैं जो मुलाजिम इजाफत हैं, यानी इजाफत इनकी लाजिम है किसी न किसी की जानिब, बगैर इजाफत के ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। व लफ्ज़ुहुमा मुफ़रदुन व मानाहुमा मुसन्ना, और ऐसे मैंने बताया कि किला और किल्ता लफ्ज़ के एतबार से मुफरद है और माना के एतबार से तस्निया है ना। फरमाते व लफ्ज़ुहुमा, इन दोनों का लफ्ज़ मुफरद है और इन दोनों का माना मुसन्ना का है। वलिज़ालिका यजूज़ु, अब देखो एक जानिब लफ्ज़ हुआ इसका, एक जानिब माना हुआ। जानिब लफ्ज़ की रियायत की जाए तो इनकी खबर में ज़मीर मुफरद लाई जा सकती है, यानी लफ्ज़ का एतबार करते हुए इनके लफ्ज़, चूँकि ये लफ्ज़न मुफरद हैं तो लफ्ज़ का एतबार करते हुए इनकी खबर में ज़मीर मुफरद की भी लाई जा सकती है। और इनके माना का अगर एतबार किया जाए तो माना है तस्निया का, तो अगर इनकी खबर लाई जाए तो इनकी खबर में ज़मीर तस्निया की भी लाई जा सकती है, इनके माना का एतबार करते हुए। उसी को साहिब किताब फरमाते हैं वलिज़ालिका यजूज़ुल इख़बारु अन्हुमा, इसी वजह से इन दोनों की खबरों को लाना जायज़ है, बिमा, उसके साथ, मा यहमिलु ज़मीर अल मुफरद, जो मुफरद की ज़मीर का हामिल हो, यानी इनकी यानी किला और किला की खबरें, इन दोनों को मुखबर अन्हु बनाओ और इन दोनों की खबरें लेकर आओ उससे, उन लफ्ज़ों के साथ जो लफ्ज़ इनकी तरफ लौटने वाली ज़मीर मुफरद का हामिल हो। व बेएतबार लफ्ज़िहिमा, इन दोनों के लफ्ज़ का एतबार करते हुए। व ज़मीर अल मुसन्ना, ऐसे ही उन लफ्ज़ों के साथ भी इनकी खबर लाना जायज़ है कि जो लफ्ज़ मुसन्ना की ज़मीर के हामिल हों, इन दोनों के माना का एतबार करते हुए। फ़तक़ुल, तो आप कहेंगे किलर रजुलैन आलिमुन, दोनों मर्द आलिम हैं, तो आलिम देखो खबर है, किलर रजुलैन मुखबर अन्हु है, तो इन दोनों की खबर आपने आलिमुन लेकर आए। आप आलिमुन ऐसा लफ्ज़ है जो एक इसके अंदर हुआ ज़मीर है जो लौट रही है किला की जानिब, किलर रजुलैन की जानिब। और यहाँ पर आलिमुन में मुफरद की ज़मीर है, क्यों ये मुफरद की ज़मीर किला की तरफ क्यों लौटाई, उसके लफ्ज़ का एतबार करते हुए। और इससे ही हम कहें किलाहुमा आलिमाने, दोनों मर्द, किलाहुमा कह लो या किलर रजुलैन कह लो, किलर रजुलैन आलिमाने, दोनों मर्द आलिम हैं, तो यहाँ पर आलिमाने में तस्निया की ज़मीर आपने लौटा दी। अब आलिमाने में हुमा ज़मीर है जो लौट रही है किलाहुमा की जानिब, किला या किलर रजुलैन की जानिब। तो यहाँ पर आलिमाने में दोनों ज़मीरें हैं, वो तस्निया की ज़मीर है, यहाँ पर ज़मीर तस्निया किला की तरफ क्यों लौटाई, उसके माना क्या एतबार करते हुए। वक़द इज्तमाअ फ़ी क़ौल शायर, लफ्ज़ का भी एतबार और माना का भी एतबार, किला के लफ्ज़ का एतबार और किला के माना का एतबार, दोनों का एतबार शायर के इस शेर के अंदर जमा है कि लफ्ज़ का एतबार करते हुए उसने मुफरद की ज़मीर लौटा दी और माना का एतबार करते हुए तस्निया की भी ज़मीर लौटाई है एक ही शेर के अंदर। देखो शायर का शेर है, किलाहुमा हीन जद्दल जरियु बैनहुमा क़द अक़लअ व किला अनफ़ैहिमा राबि, किला अनफ़ैहिमा राबिन। किलाहुमा, वो दोनों, यहां पर लफ्ज़ किला आगे है, हीन जद्दल जरियु बैनहुमा, हीन बेमाना वक्त, जद्दा बेमाना इश्तद्दा यानी शदीद हुई, अलजरियु बेमाना मुकाबला, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान। क़द अक़लअ, अक़लअ बेमाना तरका, उन दोनों ने उसे छोड़ दिया, ये माना। वकिला अनफ़ैहिमा,
اور ان دونوں کی ناکیں، انفن کی تسنیہ انف ہے، ان دونوں کی ناکیں رابن پھولی ہوئی ہیں. کیا ہے؟ پھولی ہوئی. اب دیکھو یہاں پر یہاں پر شاعر جو ہے یہ فرزدق تمیمی کا شعر ہے. یہ فرزدق تمیمی شاعر ہے، اس کا شعر ہے. یہاں پر کلاہما سے شاعر کی مراد جو ہے وہ جریر کی لڑکی اور اس کا جریر کا داماد یعنی لڑکی کا شوہر مراد ہے. اقلاع کا معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، ترکا کے معنی میں ہے، اور انف کا معنی ناک ہے، رابن کا معنی پھولی ہوئی. شاعر کے اس شعر کا معنی ہے کہ وہ دونوں یعنی جریر کی بیٹی اور جریر اس بیٹی کا شوہر، وہ دونوں کے درمیان جب مقابلہ ہوا تو ان دونوں نے جریر کو چھوڑ دیا اور اس سے رک گئے، اس کو چھوڑ دیا بالکل. تو اب ان دونوں کے جریر کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کیا سوگوار منظر تھا، اس سوگوار منظر کو شاعر نے آگے بیان کیا کہ اتنا سوگوار منظر تھا، اتنا قبیح منظر تھا کہ ان دونوں کی ناکیں پھولی ہوئی تھی، اور ناک پھولی ہوئی ہو تو چہرہ عجیب سا لگے گا. اس کو فرزدق شاعر نے بیان کیا ہے. کلاہما حین جد الجری بینہما، وہ دونوں جب ان دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہوا تو ان دونوں نے قد اقلعا جریر کو چھوڑ دیا. وکلا انفیہما رابن، اور ان دونوں کی ناکیں پھولی ہوئی تھی. اب یہاں پر محل استشہاد جو ہے بچوں وہ قد اقلعا ہے اور رابن ہے. کلاہما وہ دونوں، دیکھو مبتدا بنا دیا کلا کو، اور قد اقلعا اس کی خبر ہے. تو یہاں پر کلا کی خبر میں تسنیہ کی ضمیر اقلعا، تسنیہ کا الف ہے نا، تو تسنیہ کی ضمیر بھی لے آیا دیکھو شاعر. کیوں؟ کلا کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے. اور پھر اگلا جملہ ہے وکلا انفیہما، اور ان دونوں کی ناکیں. تو یہاں پر کلا انفیہما کو مبتدا بنا دیا اور پھر اس کی خبر لے کر آیا تو کہا رابن مفرد. اب رابن میں ہوا ضمیر مفرد ہے اور جو لوٹ رہی ہے کلا کی جانب، تو یہاں پر ضمیر مفرد لوٹا دی کلا کی جانب. اور کیوں؟ اس لیے کلا صورتن اور لفظن کیا ہے؟ مفرد ہے. تو اس کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے مفرد کی بھی ضمیر اور اس کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے تسنیہ کی ضمیر اقلعا میں لے آیا شاعر. تو دونوں باتیں، دونوں اعتبار ایک ہی شعر میں جمع ہو گئے. صاحب کتاب فرماتے ہیں الا ان اعتبار لفظ اکثر، لفظ کلا میں اور کلتا میں دو اعتبار ہیں، ایک لفظ کا اعتبار ایک معنی کا اعتبار، لیکن دونوں اعتباروں میں لفظ کا اعتبار زیادہ ہے، یعنی اکثر الاستعمال ہے لفظ کا اعتبار. وبه جاء القرآن الکریم، اور لفظ کے اعتبار کے ساتھ ہی قرآن کریم بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلتا الجنتین آتت اوکلہا، دونوں باغ اپنے اپنے میوے لے کر آئے، اپنی سوگاتیں لے کر آئے. تو یہاں پر کلتا الجنتین یہ مبتدا ہو گیا، اس کی خبر ہے آتت. قرآن پاک میں ہے آتت، یا ضمیر ہے نا، صیغہ مؤنث غائب ہے، واحد مؤنث غائب ہے، تو یہ ضمیر ہوگی آتت میں. یہاں پر ضمیر خبر میں آتت مؤنث کی مفرد واحد مؤنث کی ضمیر ہے جو کلتا کی طرف لوٹ رہی ہے. یہاں پر اس کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر صیغہ واحد مؤنث غائب قرآن پاک میں نازل ہوا ہے. یہاں پر قرآن پاک میں اللہ نے آتتا تسنیہ کے ساتھ نہیں فرمایا. بات سمجھ آئی؟ اس سے سمجھ میں آیا قرآن پاک لفظ کے اعتبار کے ساتھ نازل ہوا ہے. بہرحال وہ اکثر الاستعمال ہے. آگے اب تک گفتگو ہوئی تھی ملحق بالمثنى کے اعراب کی، اب آگے صاحب کتاب ملحق بجمع المذکر السالم کا ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی واو کے ساتھ، حالت نصبی اور جزمی یا ما قبل کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی ملحق بجمع المذکر السالم کا بھی اعراب یہی ہوگا.
फरमाते हैं इराबुल मुल्हक़ बिजमइल मुज़क्कर सालिम, मुज़क्कर की जमअ सालिम के साथ मुल्हक़ होने वाले इस्म का इराब क्या होगा? फरमाते हैं यु'रबु अल मुल्हक़ बिजमइल मुज़क्कर सालिम, मुज़क्कर की जमअ सालिम के साथ जो मुल्हक़ हो इस्म, उसका इराब होगा क्या? उसको इराब दिया जाएगा इराब जमअल मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम का इराब दिया जाएगा। और आप जानते हैं जमा मुज़क्कर सालिम का इराब क्या है? हालत रफ़ीम वाव के साथ, हालत नस्बी और जर्री में या मा क़ब्ल कसरे के साथ। वह हुआ मा जुमिया। अब साहिब किताब फरमाते हैं कि जमा मुज़क्कर सालिम तो वो है जो कि जिसके लिए क़यास और ज़ाब्ता ये है कि किसी भी मुफ़रद के आखिर में वाव और नून लगा दो। क्या लगा दो? वाव नून लगा दो। यानी मुफरद भी हो उसका और वो मुफरद मुज़क्कर हो, उस मुफरद मुज़क्कर के आखिर में वाव नून लगा दो तो वो जमा मुज़क्कर सालिम होगी। अब अगर और जमा मुज़क्कर सालिम से जो मुल्हक़ हो वो मुल्हक़ कौन सा होगा? तो फरमाते हैं कि मुल्हक़ वो होगा जो जमा मुज़क्कर सालिम की तरह जिसकी जमा बना दी गई हो, लेकिन वो खिलाफ क़यास हो। यानी जमा मुज़क्कर सालिम की तरह जमा बनाने का मतलब बच्चों ये है कि या तो उसका मुज़क्कर, उसका मुफरद ही मुज़क्कर ना हो, मुअन्नस हो, तब भी जमा मुज़क्कर सालिम की तरह उसमें वाव या लगा दी गई हो, वाव नून या नून। या ये है कि उसका मुफरद मुज़क्कर तो हो, क्या हो? मुफरद मुज़क्कर तो हो। एक तो ये कि मुफरद मुज़क्कर ही ना हो, और एक सूरत ये भी होती है कि बिल्कुल उसका मुफरद ही ना हो लेकिन फिर भी वाव नून के साथ हो, तब भी वो मुल्हक़ में आएगा। एक तो मुफरद मुज़क्कर ही ना हो, और दूसरे ये कि मुफरद मुज़क्कर हो, मुज़क्कर ही, एक तो मुफरद मुज़क्कर ना हो, दूसरा ये कि मुफरद मुज़क्कर हो लेकिन खिलाफ क़यास हो, या ये कि उसका कोई मुफरद ही ना हो तब भी वाव नून के साथ बना ली गई हो। तो ये सब के सब मुल्हक़ात जमा मुज़क्कर सालिम में आएंगे। साहिब किताब फरमाते हुआ मा जुमिआ हाज़ल जमा अला गैर क़यास, मुल्हक़ बिजमइल मुज़क्कर सालिम वो है जिसकी जमा लाई गई हो मुज़क्कर सालिम की तरह खिलाफ क़यास। अब वही सूरत साहिब किताब बताएंगे। फरमाते फ़यजूज़ु फ़ी नहवे बनीन वसिनीन वइदीन वसुबीन, लिहाजा बनीन, सिनीन, इदीन, सुबीन सब में देखो या नून है ना। जैसे जमा मुज़क्कर सालिम में हालत नस्बी और जर्री में क्या होता है? या नून ही तो होता है। तो बनीन, सिनीन, इदीन, सुबीन और इस जैसी दूसरे बहुत सारे अल्फाज, वमा अशबहा, इन अल्फाज के मुशाबिह जो दीगर दूसरे अल्फाज हैं, तो इनमें जायज़ है क्या? अयुअरब इराब हाज़ल जम, कि जमा मुज़क्कर सालिम का इराब इनको दिया जाए। वह अफ़साह, जमा मुज़क्कर सालिम का ही इराब बनीन, सिनीन, इदीन, सुबीन और इन जैसे दूसरे अल्फाज में, इशरून, तिसऊन वगैरह, इन तमाम में यही फसी है कि इनको जमा मुज़क्कर सालिम का इराब दिया जाए। लिहाजा जब इनको जमा मुज़क्कर सालिम का इराब दिया जाएगा तो कहा जाएगा मर्रत अलैया सिनून, मुझ पर बहुत सारे साल गुजर गए। तो वाव नून के साथ देखो हालत रफ़ी में इराब दे दिया। वक़्तरबतु सिनीना, मैंने कई साल सफ़र किया। इक़्तरबा यक़्तरिबु इक़्तिराब, मुसाफिर होना। तो सिनीन यहाँ पर हालत नस्बी में है तो उसको या नून के साथ देखिए इराब दे दिया गया। ऐसे ही कहते हैं हालत जरी में व अंजज़तु हाज़ल अमल फ़ी सिनीना, मैंने इस काम को कई साल में पूरा किया। अंजज़ा युंजिज़ु इंजाज़, पूरा करना। मैंने इस काम को कई साल में पूरा किया। तो फ़ी सिनीना, यहाँ पर फ़ी हर्फ़ जार दाखिल हो गया तो सिनीना हालत जर्री में है, और हालत जर्री में जमा मुज़क्कर सालिम का इराब या नून के साथ होता है। तो यहाँ पर भी फ़ी सिनीना या नून के साथ इराब दे दिया ना। यही फसी अफ़सा है, यही फसीह तर है। एक मिसाल दे रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया अले रब्बिकल बनातु व लहुमुल बनून, क्या तुम्हारे रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए यानी ईसाइयों के लिए बेटे हैं। यानी ये लोग कहते हैं अल्लाह के अलमाज अल्लाह फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं। बहरहाल हम तफसीर में नहीं जाना चाहते। यहाँ पर महल इस्तिशहाद जो है वो लहुमुल बनून, हालत रफ़ी में है बनून, मुब्तदा मुअख्खर है और लहू खबर मुक़द्दम है, तो वाव नून के साथ है ना जी।
تو اب फसीह तर तो यही है कि जमा मुज़क्कर सालिम का इराब इन्हें दिया जाए, क्योंकि ये सब के सब मुल्हक बजमिल मुज़क्कर सालिम हैं। हमने यहाँ पर कई बातें कही थी आपसे। एक तो ये कि उसका मुफरद ही ना हो, तब भी अगर वानून के साथ उसका आ रहा है, वाव के साथ हालत रफ़ी में वाव, हालत नस्बी में या अगर आ रही है, हालत जर्री में भी या, तो वो भी मुल्हक बजमिल मुज़क्कर सालिम। जैसे कि इशरून है, तिसऊन है, इनके कोई मुफरद नहीं है। आप कहेंगे कि इशरून का मुफरद अशरा है या तिसऊन का मुफरद तिसआ है, ऐसे ही इनके दीगर अखवात नज़ायर, तो हम कहेंगे नहीं, वो मुफरद नहीं है, क्योंकि मुफरद अगर उनको मान लिया जाए तो अशरा का इतलाक 10 पर होता है बच्चों। अब जमा बनाने के लिए अगर इशरून जमा है तो 10 अशरा होना चाहिए। फिर एक जमा के अंदर कम से कम जमा का इतलाक कम से कम 3 पर होगा, तो कम से कम इशरून का इतलाक किस पर होना चाहिए? 3 अशरा पर, और 3 अशरा हो जाएंगे 30। तो क्या इशरून का माना 30 होता है? नहीं होता है। ऐसे ही तिसऊन या तिसआ की जमा नहीं है, क्योंकि तिसआ 9 को कहते हैं। किसे कहते हैं? 9 को। तिसआ का माना 9 है। अगर तिसऊन को जमा मान लिया जाए तो अब ऐसी सूरत में तिसऊन का इतलाक कम से कम 3 तिसआ पर होगा, और 3 तिसआ यानी 3 जगह 9 हो तो उन पर तिसऊन का इतलाक हो है। तो अब ये ऐसी सूरत में तिसऊन का इतलाक 27 पर होना चाहिए, हालांकि तिसऊन का इतलाक कभी 27 पर नहीं होता। ऐसी सलासूना ये सलासा की जमा नहीं है, क्योंकि अगर सलासा की जमा हो तो सलासा का इतलाक 3 पर होता है, तो कम से कम सलासूना के इतलाक 3 सलासा पर होगा, और जब 3 सलासा होंगे तो 3 सलासा का मजमुआ होता है 9। तो अब सलासूना का इतलाक 9 पर होना चाहिए, लेकिन 9 पर कभी इतलाक नहीं होता है। इसलिए बच्चों ये इशरूना, सलासूना, अरबऊना इला आखिर, ये सब के सब वो हैं जिनके जो मुल्हक बजमिल मुज़क्कर सालिम फिल इराब हैं, इनका कोई मुफरद नहीं है। ऐसी हमने कहा कि मुफरद तो हो लेकिन मुफरद मुज़क्कर ना हो, जैसे कि सिनून। क्या मुफरद तो हो लेकिन उसका कोई मतलब उसका मुफरद मुज़क्कर ही ना हो, जैसे कि सिनून, ये सनतुन की जमा है, मुन्नस है, मुफरद मुन्नस ता के साथ भी है, और अर्दून उसमें ता मुक़द्दर है। बात समझ आई बच्चों? ये इसलिए ये सब के सब मुल्हक बेजमिल मुज़क्कर सालिम होंगे, ना कि जमा मुज़क्कर सालिम। क़ाल तआला व यजूज़, आगे फरमाते हैं व यजूज़ अन तल्ज़महुल या मअ तनवीन। जमा मुल्हक बेजमिल मुज़क्कर सालिम के अंदर फसीह तर तो यही है कि जमा मुज़क्कर सालिम का ही इराब दिया जाए, लेकिन उसके अंदर ये भी जायज़ है, मुल्हक़ात में ये भी जायज़ है कि उसको या लाजिम हो जाए, यानी हर सूरत में या ही आए, हालत रफ़ी में भी या, हालत नस्बी में, हालत जर्री में भी या, मा तनवीन, तनवीन के साथ, तनवीन के साथ मगर आएगी तभी जबकि इजाफत या अलिफ लाम ना हो। ये कैसे या को लाजिम कर दिया जाए तनवीन के साथ? ये कैसे? तशबीहन लहू बिहीन, लफ्ज़ हीन के साथ उसको तशबीह देते हुए, कि जैसे हीन पर तनवीन आती है और हीन में या है, तो अगर हीन की तरह उसे इन मुल्हक़ात को मान लिया जाए तो ऐसी सूरत में या भी लाजिम हो जाएगी, और उस सूरत में तनवीन भी आएगी जबकि इजाफत और अलिफ लाम ना हो। और हीन, जब हीन के साथ तशबीह के तौर पर या को लाजिम कर दिया आपने और तनवीन दे दी, तो अब हीन का जो इराब होगा वो अब इन मुल्हक़ात का इराब हो जाएगा। और हीन का इराब आप जानते हैं इराब बिल हरकात है, इराब बिल हुरूफ नहीं है। बात समझाई? लिहाजा साहिब किताब फरमाते हैं फ़युअरब बिद्दम्मति रफ़अ, लिहाजा हालत रफ़ी में ज़म्मे के साथ इराब होगा, हालत नस्बी में फ़तह के साथ, और हालत जर्री में कसरे के साथ, जैसे कि हीन का इराब है। आप कहेंगे मरत अलैया सिनीनुन, तो या देखो लाजिम हो गई हालत रफ़ी में भी, और नून पर ज़म्मा, नून पर तनवीन भी आ गया, हालत रफ़ी में ज़म्मे के साथ हो गया। मर्रत अलैया सिनीनुन कसीरा, मुझ पर बहुत सारे साल गुजरे, मकस्तु मुग़तरिबन सिनीनन कसीरा, मैं बहुत सारे साल सफ़र करता रहा। और समानिया सिनीना, और समानिया सिनीना, समानिया सिनीना ये इस तौर से दिया कि यहाँ पर सिनीन हालत जर्री में है इजाफत की वजह से, या मैं 8 साल सफ़र करता रहा। बहरहाल तीनों हालतों में देखो या लाजिम है
اور تنوین نون پر تینوں حالتوں میں موجود ہے، لہذا تینوں حالتوں میں حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہو گیا، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ. بات سمجھ آئی؟ جیسے کہ حین کا اعراب ہے، لہذا اب اعراب بالحرکت ہو گیا، اعراب بالحرف نہیں رہا. وعلیہ قول الشاعر، اور یہی جواز کی بنا پر جو جائز ہے ملحقات میں، اسی بنا پر، اسی حکم کے تحت شاعر کا یہ قول بھی ہے. کیا شاعر نے کہا؟ دعانیہ من نجد فإن سنینہ لعبن بنا شیبا وشیبننا مردا. دعانی، یہاں پر دع کی تسنیہ ہے دعا، دع بے معنی اترک، دعانی تم دونوں مجھ کو چھوڑ دو، یہ معنی ہے. من نجد، نجد سے، کیا مطلب؟ یعنی نجد کے ذکر سے مجھے دور رکھو، نجد سے چھوڑ دو، یعنی نجد کا تذکرہ میرے سامنے مت لاؤ، یہ معنی ہے. فإن سنینہ، کیونکہ نجد کے سال، کچھ سال ٹھہرا تھا شاعر وہاں، تو نجد کے سال، لعبن بنا، نجد کے سالوں نے ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، شیبن، اس طور سے کہ ہمیں بوڑھا کر دیا، وشیبننا مردا، اور ہمارے جو ہم نوجوان تھے، مرد امرت کی جمع ہے بچوں، یہ امرت کا معنی ہوتا ہے جس کے جسم پر بال نہ ہو، یہ مراد ہے اس سے نوجوان، اور ہم جیسے نوجوانوں کو اس نے بوڑھا بنا دیا. تو یہاں پر یہ جو شعر ہے، یہاں پر جو دعانی ہے وہ صیغہ امر ہے، یاد رکھنا، تثنیہ مذکر کا. اس صورت میں معنی کیا ہے؟ مجھے چھوڑ دو. اور یہاں پر جو سنین جو صاحب یہ شاعر نے ذکر کیا، اس سے مراد اگرچہ سال ہے لیکن مراد ہے یہ وہاں پر قحط سالی. شاعر کے شعر کا معنی یہ ہوگا، یہاں پر شاعر اپنے دونوں دوستوں کو نجد کے تذکرہ کرنے سے شاعر کے سامنے روک رہا ہے، کیونکہ وہ جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس نے جو پریشانیاں نجد میں ٹھہرنے کے ایام میں جھیلی تھیں وہ سب اسے یاد آ جاتی ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ تم نجد سے مجھے الگ کر دو، چھوڑ دو، کیونکہ اس کی قحط سالی نے ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور ہم جیسے نوجوانوں کو اس نے بوڑھا کر دیا ہے. اب یہاں پر محل استشہاد کیا ہے بچوں؟ محل استشہاد یہاں پر ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ شاعر کے اس قول میں فإن سنینہ، یہاں پر نون پر اس نے فتح دے دیا، یعنی اعراب بالحرکت دے دی. اعراب بالحرکت تبھی آتی ہے ان پر جبکہ یہ حین کے مشابہ ہوں. تو دیکھو شاعر نے یہاں پر اعراب بالحرکت دی ہے، اس کا مطلب حین کے ساتھ تشبیہ کے طور پر اس نے یا کو لازم کر دیا. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو فإن سنینہ یہ محل استشہاد ہے. ایسے دوسرے ایک شاعر کا کہنا ہے وَكَانَ لَنَا أَبُو حَسَنٍ عَلِيٌّ أَبَا بَرًّا وَنَحْنُ لَهُ بَنِينَ. یہ شعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں میں سے کسی حمایتیوں میں سے کسی کا ایک شعر ہے. وہ حمایتی جس کا یہ شعر ہے وہ سعید ابن قیس ہے. سعید ابن قیس نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شعر کہا تھا. شعر کا معنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، وہ ہمارے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں. جیسے کہ باپ اپنے بیٹوں پر رحیم ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، مہربانی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھلائیاں ان کو دینے والا ہوتا ہے، ویسے ہی حضرت علی ہمارے لیے ایک نیک باپ کی طرح ہیں. لہذا ہم انہی سے محبت کرتے رہیں گے اور ہم تم سے یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے بغض کرتے رہیں گے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اس شیعہ نے یہ کہا تھا. کہا ہے وَكَانَ لَنَا ابو حسن علی، ہمارے لیے حسن کے والد حضرت علی ایک مہربان ابن برن، ایک مہربان باپ ہیں. وَنَحْنُ لَهُ بَنِينَ، اور ہم ان کے لیے بیٹے ہیں. تو یہاں پر جو محل استشہاد لفظ ہے وہ ہے بنین. حالانکہ یہاں پر بنین حالت رفع میں ہے. نحنو لہو بنین ہونا چاہیے تھا بنون، لیکن شاعر نے یہاں پر بنین کہا، یا کو لازم کر کے اور بنین نون پر تنوین دے کر. چاہے تنوین نہ مانے، کل بھی بنینو کہہ دیں اگر، وہ تو وزن شعری کی بنا پر جو بھی ردیف چل رہا ہو، جو بھی قافیہ چل رہا ہو، ردیف نہیں، تو اس کے لحاظ سے یہاں پر بنینو ہی اگر ہے. لیکن آپ کو یہ اتنا دیکھنا ہے کہ بنین یہ حالت رفع میں ہے، کہ نحنو مبتدا ہے، لہو اس کی خبر اول ہے، بنون اس کی خبر ثانی ہے. اگر اعراب بالحروف دیتا شاعر تو یہاں پر بنون ہونا چاہیے واو کے ساتھ، لیکن اس نے بنین کہا یا کو لازم کر کے. یہ لازم کر کے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس نے ہین کے ساتھ اس کو ہین کے مشابہ قرار دے کر اس پر اعراب بالحرکت جاری کر دیا. یہی محل استشہاد ہے. صاحب کتاب آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ فِي هَذَا الْجَمْعِ إِذَا سُمِّيَ بِهِ أَحَدٌ أَن يُعْرَبَ إِعْرَابَهُ. اگر اس جمع کے ساتھ، اس جمع کے اندر، کس میں جو جمع مذکر سالم جو ہے اس کا ذریعے سے اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو نام رکھنے کے صورت میں بھی اس پر جمع مذکر سالم کا اعراب جاری کرنا جائز ہے. فنقول تو ہم کہیں گے جاء عابدون، تو عابد کی جمع عابدون، اور کسی کا نام رکھ دیا جائے عابدون، کیا رکھ دیا جائے؟ عابدون کسی کا نام رکھ دیا جائے تب بھی تو مفرد. جب نام رکھ دیا گیا تو اب وہاں پر تثنیہ جمع اور مفرد کا تو اعتبار ہی نہیں رہے گا جب نام رکھ دیا گیا. تو اب ایسی صورت میں عابدون حالت رفع واو کے ساتھ ہے کہا جائے گا جاء عابدون وزیدون ورأیت عابدین وزیدین ومررت بعابدین وزیدین. یعنی نام رکھنے کے بعد بھی اگر جمع مذکر سالم کے ذریعے سے کسی کا نام رکھ دیا گیا تو نام رکھنے کے بعد بھی اس پر جمع مذکر سالم کا ہی اعراب جاری کیا جائے، یہ جائز ہے. وہو الافصح، اور جمع مذکر سالم کا اعراب جاری کرنا ہی زیادہ فصیح ہے. ویجوز، ہاں اس میں ایک دوسری صورت بھی جائز ہے. وہ کیا ہے؟ ویجوز ان یلزم الواو والنون مع التنوین، اور یہ بھی جائز ہے کہ نام رکھنے کے بعد اس میں واو کو لازم کر دیا جائے. واو کو لازم کرنے کا مطلب حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری میں ہر صورت میں واو آئے، اور نون مع التنوین کو لازم کر دیا جائے. اب اگر یہ ہو جائے گا نون مع التنوین اگر لازم ہو گئی تو اب ایسی صورت میں اعراب بالحروف نہ رہ کر اعراب بالحرکات الثلاث ہو جائے گا. وہی فرماتے ہیں والاعراب بالحرکات الثلاث. یہ بھی جائز ہے کہ اس کو واو اور نون مع التنوین اس کو لازم کر دیا جائے اور اعراب بالحرکات الثلاث سے اسے دیا جائے. فنقول تو ہم کہیں گے جاء زیدون، تو واو لازم کر دیا، ورأیت زیدونا ومررت بزیدون، تو اعراب بالحرکات ہو گیا. یہ بھی جائز ہے، لیکن افصح کیا ہے؟ وہی کہ جمع مذکر سالم کا اعراب دیا جائے. وَيَجُوزُ أَن يَلْزَمَ الْوَاوَ وَالنُّونَ بِلَا تَنْوِين، اور یہ بھی جائز ہے کہ واو اور نون کو لازم تو کیا جائے لیکن نون پر تنوین کے بغیر، تنوین کے ساتھ جیسے کہ اس سے پہلے گزرا، اور تنوین کے بغیر بھی جائز ہے. وَيُعْرَبَ إِعْرَابَ مَا لَا يَنصَرِفُ، اور تنوین جب نہیں آئے گی تو پھر اب اس کا اعراب غیر منصرف کا سا اعراب کر دیا جائے، اعراب دیا جائے. تشبیہا لہو بہارون، اب غیر منصرف کا اعراب کیوں دیا جائے گا؟ ہارون کے ساتھ مشابہت کی بنا. ہارون بچوں وہ علم ہے اور اس میں واو نون بھی ہے، تو اب جمع مذکر سالم کے ذریعے جب کسی کا نام رکھ دیا جائے تو اس میں بھی واو نون ہوگا اور نام رکھ دیا گیا. ہارون بھی نام ہے اور جمع مذکر سالم کے ذریعے نام رکھ دیا گیا، تو اب ایسی صورت میں اور وہاں پر بھی واو اور نون کو لازم کر دیا گیا ہے بغیر تنوین کے، تو اب ایسی صورت میں بالکل وہی صورت ہو گئی، وہی معاملات ہو گئے سب جو کہ ہارون کے اندر ہے. تو اب جمع مذکر سالم اس کو غیر منصرف کا اعراب دے دیا جائے تشبیہاً، ہارون کے ساتھ تشبیہ کر دیتے ہوئے. فیجری مجرا ہو، تو وہ ہارون کے قائم مقام ہو جائے گا. ویکون ممنوع من الصرف، تو اب وہ غیر منصرف ہوگا صرف سے، یعنی منصرف ہونے سے ممنوع ہوگا للعلمیہ، علمیت کی وجہ سے، وہ شبہ العجمہ، اور شبہ عجمہ کی بنا پر، کہ حقیقتاً تو عجمہ نہیں ہے لیکن عجمہ کے مشابہ ہو گیا ہے. ایک تو علمیت ہے، نام رکھ دیا گیا ہے، دوسرا عجمہ کے مشابہ ہو گیا چند باتوں میں، کیونکہ جس طریقے سے عجمہ میں جیسے ہارون ہے وغیرہ ان کے اندر واو
اور نون لازم ہے، ویسے یہاں پر بھی واو نون کو لازم کر دیا گیا ہے نا. وہاں پر عجمہ اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے، تو اب یہاں پر بھی یہ غیر منصرف ہو جائے گا. فنقول جاء عابدو، تو ہم کہیں گے جاء عابدون و حمدون و خلدون و زیدون، نام رکھنے کے بعد، جبکہ واو اور نون کو لازم کیا جائے بغیر تنوین کے. ورأیت عابدون و حمدون و خلدون و زیدون ومررت بعابدون و حمدون و خلدون و زیدون. تو یہ بعابدون حالت جری میں فتح دیا، کیوں؟ ہارون کے ساتھ تشبیہ کرتے ہوئے غیر منصرف ہونے میں، لہذا اس کو غیر منصرف بنا دیا. کما نقول، جیسے ہم کہیں گے جاء ہارون ورأیت ہارون ومررت بہارون. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، وہ گفتگو دراز ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.